خواتین کو بھی عید کے لیے نکلنا چاہیے. اس میں بخاری کی ایک حدیث ہے, حضرت حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے. پھر ایک عورت بصرے میں آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری. میں اس سے ملنے گئی. اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے اور 6 جہادوں میں اس کی بہن بھی آپ کے ساتھ تھی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین عملی زندگی میں کس طرح ساتھ دیا کرتی تھی, خصوصاً مشکل وقتوں میں. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کی خدمت کیا کرتی تھی, زخمیوں کی مرہم پٹی, علاج معالجہ. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت تو نہیں اگر وہ عید کے لیے نہ نکلے؟ یعنی اگر کسی کے پاس پورا لباس نہیں, کیونکہ زیب و زینت کے کپڑے پہن کر پھر اوپر بغیر جلباب کے یا چادر کے نکلنا جو ہے وہ درست نہیں, تو اس لیے خاص طور پر اس نے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے, کیا وہ نہ جائے, کوئی حرج تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے, یعنی وہ کسی سے لے لے لیکن عید کے لیے نکلے. اور عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کو نماز نہ پڑھنی ہو تو کیا وہ بھی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, وہ نیکی کے کام میں حاضر ہوں اور دعا میں شریک ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کی جو دعا ہے وہ کیونکہ اجتماعی دعا ہوتی ہے, بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس دعا میں شریک ہونا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عید کی حقیقی خوشی آپ کو وہ عید کا کراؤڈ دیکھ کے ہوتی ہے, وہ ایک دل کی عجیب حالت ہوتی ہے. اگر آپ نے پچھلی کوئی عید پڑھی نہیں نماز مسجد میں یا کہیں بھی جہاں اہتمام ہوتا ہے, اور اس دفعہ آپ پڑھ کر دیکھیے تو ایک واضح فرق ہوگا. جو خوشی آپ کو صبح نماز پڑھ کر ہوگی, دعا میں شریک ہو کر ہوگی, وہ گھر میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے یا کھانے پکاتے ہوئے یا سوتے ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ عیدگاہ میں جائیں تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب کی حدود رکھی ہیں ان کو پورا کرے. اس میں 2 چیزوں کا خاص اہتمام کریں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں اور پیچھے سورۃ الاحزاب میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی سب اس میں شامل ہیں, کیا کہہ دیجئے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال لیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں جو قمیص شلوار پہنتے ہیں وہ باہر کا لباس نہیں ہے. باہر نکلنے کے لیے آپ کو جلباب کی ضرورت ہے, جس کو آپ عبایا کہتے ہیں یا برقع کہتے ہیں یا گاؤن کہتے ہیں یا کچھ بھی. کھلی چادر ہو اس کو لپیٹیں, یا پھر آپ سی کر جیسے گاؤن کی شکل میں جو سہولت ہو کہ جس سے آپ سمجھیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں, موومنٹ آپ کی آسان ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ گھر کا ڈریس ایک مسلمان عورت کا اور باہر کا ڈریس جو ہے اس میں فرق ہے. پھر یہ ہے کہ تیز خوشبو نہ لگائیں, کیونکہ ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا اور خصوصاً اس جگہ جہاں مرد ہو یہ ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے اور کافی اس کے بارے میں وعید آئی ہے. اس لیے اگر خوشبو لگانی بھی ہو تو مثلا ڈیوڈرنٹ کے طور پر یا کوئی ایسی چیز لگائیں کہ جو صرف آپ کے اپنے جسم یا آپ کی اپنی حد تک ہو, دوسروں تک نہ وہ پھیلے.